اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم چند دن کے بعد، بلکہ ہر روز ایسا ہو کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم ایک قدم امام سے قریب ہو جائیں. ہونا یہی چاہیے، ورنہ پھر ہم کربلا نہیں سننے آئے، ہم پھر کچھ اور کرنے آئے. جانے محترم، چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بتائیں کہ کون سی چیزیں کوئی انسان کو امام کے قریب کر سکتی ہے. امام کا وجود خود ہمارے وجود کو تبدیل کر سکتا ہے خود. حضرت موسیٰ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا. جب حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ کوئی ایسا کوئی اور بھی ہے جس کو میرے سے زیادہ آتا ہے، تو خدا نے کہا ہاں ایک ہے، اس کے پاس جاؤ، اسے سیکھو جا کے. تو قرآن نے حضرت خضر کا نام نہیں لیا لیکن اس کا واقعے کو ذکر کیا. اب جب یہ پہنچے ہیں، سفر کیا ہے، انہوں نے کافی ٹریول کیا، اور یا حضرت ہارون کے ساتھ تھے یا ان کی کوئی اور وسیع ان کے ساتھ تھے یا یوشع کے ساتھ تھے. ایک جگہ پر بیٹھے تو ان کی آنکھ لگی. تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مطلب جگہ کا پوچھا، تو وہ جو ساتھ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مچھلی جو ہے نا وہ جو لی ہوئی تھی وہ مردہ تھی، وہ لیکن اس میں جان آئی ہے اور اٹھ کے پانی میں چلی گئی. تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ وہ روح جو ہے نا، وہ روح بزرگ وہ یہیں کہیں ہے جس کے وجود کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی ہے. حضرت خضر وہ روح بزرگ ہے. حضرت خضر ایسا نہیں ہے. حضرت خضر ابھی تک زندہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں. اب حضرت خضر جیسی شخصیت کے حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی روح جب ہوتی ہے، بزرگ ہوتی ہے، اور یہ روح اصل روح ہے، پھر نفس ہے، اسی کے اندر عقل ہے، اور اسی کی جو سب سے بیسٹ جہت ہے وہ قلب ہے. کیونکہ قلب بہت وسیع ہے. قلب عالم کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ آنکھ عالم کو نہیں دیکھ سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خدا سے کہا کہ پروردگار مجھے زمین اور آسمان کا ملکوت دکھا، یعنی جو حقیقت ہے وہ مجھے دکھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کو خدا پہ یقین نہیں تھا، نہیں تھا. وہ کہا مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ دکھا، وہ اللہ نے دکھایا، وہ حقیقت کو دکھایا، ہر چیز کو کھول کر دکھایا. اسے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اسے قلب کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. اور جب قلب متوجہ ہو جائے تو وہ ان بڑی روحوں کو محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی باطن کی آنکھ سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جتنے لوگوں کی امام سے ملاقاتیں ہیں ان کی روحیں بہت بزرگ ہیں، کیونکہ کم ظرف آدمی امام کو نہیں دیکھ سکتا. آپ جانتے ہیں جو امام کے 4 نواب تھے، ان میں سے ایک نواب اور ان کے بھائی جو تھے وہ زیادہ سینئر تھے ہمارے لفظوں میں، لیکن ان کو امام نے اپنا نائب نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ دوسرے کو بنایا. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیوں نہیں بنایا، آپ کے بھائی کو کیوں بنایا؟ کہا کہ اگر ان کی ابا کے اندر بھی امام ہوگا تو لوگ کاٹ دیں گے مگر وہ نہیں بتائیں گے کہ امام کہاں ہے. اہل بیت کی پہلی شرط یہی ہے مومن کے لیے، ان کے رازوں کو راز رکھا جائے، پہلی چیز. اور امام بہت خوش ہوتے ہیں. امام نے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی امام نے پوچھا کہ جب تم بیٹھتے ہو آپس میں تو کیا کرتے ہو؟ کہ مولا جب ہم آپس میں جمع ہوتے ہیں تو آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے جد کا ذکر کرتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ تم جب بیٹھتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم امام کے دل کو خوش کر رہے ہیں، اور جو قلب امام کو خوش کر دے، عزیزان محترم، اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے. روایات تو یہ کہتی ہیں کہ مومن کے دل میں دل کو خوش کرو، ادخال سرور کرو مومن کے دل کو. امام فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو خوش کرو. جو مومن کے دل کو خوش کرے گا گویا اس نے ہمیں خوش کیا. تو مومن کے دل کو کیسے خوش کرے؟ کوئی اچھا مشورہ دے دیں
کسی کو کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دے. مومن کو خوش کر رہے ہیں. کوئی مومن آپ سے تقاضا کرے آپ اس کو خوش کر دیں. مشہور واقعہ میں پہلے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. شخص چھٹے امام کی خدمت میں گیا, اہواز کا رہنے والا تھا. کہا مولا وہاں کا جو گورنر ہے وہ آپ کا جاننے والا ہے, آپ کا چاہنے والا ہے. مشکل ہے, میری اس سال آمدنی نہیں ہوئی, لیکن وہ مجھ سے مالیات ٹیکس میں دے دیتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے. میری آمدنی نہیں ہوئی, اگر آپ لطف کریں تو اسے کچھ کہہ دیں کہ وہ مجھے معاف کر دے. امام نے بسم اللہ خط لکھا کہ یہ تمہارے پاس آئے گا, اس کو خوش کر دینا. بس امام نے اتنا لکھا, لیٹر لے کے چلا گیا. جب لیٹر لے کے پہنچا رات کا وقت تھا. جب اسے پتا چلا امام کا قاصد آیا ہے, ننگے پاؤں دوڑتا ہوا گیا. پہلے اس کو چوما, پھر خط کو چوما, پھر آیا بیٹھا خط کو کھولا, دیکھا کہ امام نے کہا ہے اس کے دل کو خوش کر دو. امام اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بولا میرا یہ مسئلہ ہے. اس نے اسی وقت بلایا جو شخص اس ٹائم ہوتا, اس کو بولا اس کا جو حساب کتاب ہے کاٹ دو, سارا صاف کرو. پھر اپنے منشی کو بلایا, کہا میری جائیداد کے 2 حصے کرو, میری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو, 1 حصہ اس کو دے دو. وہ تو عجیب سا ہو گیا, بولا مولا مطلب میرے لیے وہ کافی تھا؟ کہا نہیں. کہا جس قالین پر کھڑے ہو تم, اس کو پر لیٹر لے کر آئے, اس کارپیٹ کو لپیٹے اس کو بھی دے دو اس کو. کہا خوش ہو گئے؟ ہاں میں بہت خوش ہو گیا. امام نے کیا کہا تھا؟ اس کو خوش کر رہا. عزیزان محترم, اللہ اکبر. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیا ہم ایک دوسرے کو خوش رکھتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں؟ ویسے ہی, ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کچھ مانگے نا, ویسے زندگی میں آپ کے آس پاس آپ کے بہن بھائی, دوست, رشتہ دار, ہمسائے, کلیگ, رستے میں جا رہے ہیں, کوئی رکشے والا, کبھی ٹیکسی والا, کبھی کسی کو خوش کیا آپ نے؟ خوش. ادخال سرور روایات کہتی ہے خوش کرو. کیسے امام کے قریب ہوں گے؟ کم از کم وہ کام کریں جو امام پسند کرتے ہیں. پہلی چیز کیا؟ خوش کریں لوگوں کو. سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کریں. عزیزان محترم, جائیں یہاں سے جانے کے بعد والدین کے ہاتھوں کو چوما کریں, ماں کے ہاتھ کو بوسا لے. ماں کس مشکل سے آپ کو بڑھاتی ہے. کبھی خوش, کبھی ماں کو خوش کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. عبادت کبھی زندگی میں کی میں نے یہ عبادت؟ محبت بھری نگاہ سے نہیں. اور ایک شخص جسے مرنے کے بعد مرنے کا تجربہ, کوما میں چلا گیا, لائف آفٹر ڈیتھ, عالم برزخ اس نے دیکھا. مر گیا, کوما میں چلا گیا, دیکھا اس نے ایک ٹنل ہے, اس کے اندر سے جا رہا ہے. کہہ رہا ہے میرے پیچھے کوئی جانور نہیں تھے, لیکن ایک آواز تھی, ماں ماں ماں. اچانک سے مجھے اس ٹنل سے باہر نکالا اور مجھے جو ہے وہ میری زندگی بچپن سے دکھائی گئی, صرف ایک کیمرے سے. آپ کو پتا ہے آپ کی زندگی 360 کیمرہ ہے. آپ اس کے بعد اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے بارے میں, اس کے, انسان کی زندگی ہر روز ایسی ہے. 360 ڈگری پہ انسان کی زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے. ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کیمرہ سامنے سے دیکھ رہا ہے, نہیں ہے, ہر طرف سے دیکھ رہا ہے. 3D ڈائمنشن میں آپ پورا. کہا میری زندگی میں صرف ایک جہت, ایک کیمرہ دکھایا گیا بچپن سے, بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا. اور یہ بچہ جوان, با ادب جوان تھا, برا نہیں تھا, لیکن اس کو صرف ایک احساس دلایا کہ تم نے کبھی زندگی میں محبت بھری نگاہ سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. یا
اب یہ ادخال سرور ہے، اب یہ زندگی میں عزیزان محترم. خیر اس نے سب اس کا ہو گیا. وہ پھر دوبارہ امام کی خدمت میں گیا. وہ شخص جیسے امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا اس نے میرا کام کر دیا، اس نے مجھے خوش کیا. تو امام فرماتے اس نے تمہیں خوش نہیں کیا، اس نے ہمیں بھی خوش کیا. خوب عزیزان محترم، خوب امام دیکھیں ایک چیز انسان کے وجود میں تحول ایجاد کر دیتی. لیکن وہیں میں نے آپ کو بتایا کہ رکاوٹیں بھی ہیں. کل ایک رکاوٹ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، محبت. لیکن کون سی محبت؟ جو کاذب محبت، جھوٹی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، ریاست کی محبت، سونے سے محبت، کھانے سے محبت، خاتون کی محبت. خب یہ محبتیں کیا ہیں؟ یہ رکاوٹ ہے دنیا میں. دوسری چیز جو رشد اٹھنے سے روکتی ہے وہ اپرچونٹیز کو صحیح اویل نہ کرنا، یعنی جو فرصتیں ہیں آپ کی زندگی میں اسے ضائع کر دینا. یہ دوسری چیز ہے روایات کہتی ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی فرصتیں بادلوں کی طرح ہیں. جیسے بادل تمہارے سر سے گزر جاتا ہے، تمہاری زندگی کی فرصتیں بھی گزر جائیں گی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی محمد. وزان محترم، خوب فرصت انسان کی زندگی میں ہے. شخص جو ہے وہ ترامہ امام کو رستے میں ملا، امام نے اسے آفر کیا ساتھ چلو ساتھ. اس نے کہا مولا مجھے اجازت دے، میں اپنے گھر والوں کا نان نفقہ کر کے آ جاؤں. بصرہ کا رہنے والا تھا. امام نے کہا تمہاری مرضی، یہ نہ ہو کہیں دیر ہو جائے. کہا نہیں مولا میں آ جاؤں گا. فرصت ضائع کر دی. گھر گیا، زوجہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا تم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام. کہتی زوجہ نے اس کو نوچ لیا. کہا تمہیں ہمارے کھانے پینے کی فکر ہے؟ ادھر زہرا کے اولاد کربلا میں بھوکی پیاسی ہے. گریا کرتا رہا ساری رات. صبح اٹھا، بصرہ میں ناکے لگے ہوئے تھے، نہیں جا سکا. فرصت گئی. اپورچونٹی لائف میں آتی ہے، آپ ضائع کر دیں. یہ ضائع کر دیں گے آپ رشد، آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو کسی نے اپورچونٹی دی، ابھی آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، جس میں اکثر لوگ جوان ہیں، جوانی میں فرصت ہے کس چیز کی؟ پڑھائی کی، ایجوکیشن حاصل کرنے کی، ہنر حاصل کرنے کی، سکلز کو لرن کرنے کی، محنت کرنے کی، عبادت کی، قرآن سیکھنے کی، تلاوت. فرصت ہے آپ کے پاس. اس پوری فرصت کو آپ کتنا استعمال کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں آپ اپنے اوپر کتنا استعمال کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کتنا آپ کام کر سکتے ہیں. 3 سال سے لے کر 5 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے. 5-6 سال تک کا بچہ دنیا کی کئی زبانیں سیکھ سکتا ہے. لیکن آج کل تو بچے بیٹھے ہوئے آئی پیڈ پہ گیم ہی کھیل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. ماں باپ بھی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بچے بھی نیٹ فلکس ہی دیکھ رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، اور جو ڈرامے چل رہے ہیں 50 قسطیں 100 قسطیں، یہی چل رہا ہے. پوری قوم اس کے ساتھ چل رہی ہے. فرصت، یہی فرصت. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ نہ ہو یا کوئی چیزیں نہ ہو، نہیں، حلال ہو، سب کچھ جو ہو حلال ہونا چاہیے. لیکن یہ فرصت نہیں ملے گی پھر. یہ جو ابھی فرصت ہے، یہ جو برین میں سکلز ہے، یہ جو اپرچونٹی ہے، آپ بہت اچھے میتھس پڑھ سکتے ہیں، آپ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ سورس کوڈنگ سیکھ سکتے ہیں، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپر بن سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب کے برین ایک جیسے ہیں. کسی کو بعض اوقات بہت سے لوگوں کو دیکھیں زندگی میں موقع ہی نہیں ملتا، اپرچونٹی نہیں ملتی ہے. آپ کے پاس بہت ساروں کے پاس اپرچونٹی ہے.
آج کل تو ہر چیز فری ہے، آج کل تو پیسے بھی نہیں لگ رہے. یوٹیوب پہ آپ دنیا جان کی چیز سیکھنا چاہیں سیکھ لیں، مگر آپ سیکھیں تو صحیح. یوٹیوب پہ آپ کیا نہیں سیکھ سکتے، کیا چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مولانا صاحب، ہم سے زیادہ مضروب آدمی کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو یہ فرصت، چلیں باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا کتنی فرصت ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے کتنی فرصت ہے، کتنا ٹائم ہے؟ مریں گے جب، قبر میں جائیں گے، تب آپ کو اور مجھے بھی، میں آپ کو کیوں کہوں، مجھے احساس ہوگا کتنی فرصت تھی کلام الہی کو لمس کرنے کی اور میں نے نہیں کی. مرنے کے بعد قبر دیکھی تو کیا دیکھا؟ مرنے سے پہلے اپنی قبر دیکھے، مرنے کے بعد آپ نے حقائق دیکھے تو کیا دیکھا؟ مرنے سے پہلے دیکھے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ فرصت کس کے پاس ہے؟ یہ فرصت ہمارے پاس. اولیاء خدا ایک لمحہ اپنا ضائع نہیں کرتے تھے، ایک لمحہ. آیت اللہ عظمی بہجت، اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ عظمی بہجت کے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ہم نے استاد کے زبان میں گڑھا دیکھا، گڑھا. تو ہم نے پوچھا استاد یہ کیا ہے؟ آیت اللہ غازی فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال اپنی زبان کے نیچے پتھر رکھا ہے. کہا کیوں؟ کہا فضول بولنا نہ پڑے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ لوگ منہ میں پتھر رکھے، ہم رکھ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ فرصت ہے. جو حکمت کے دروازے سکوت میں کھلتے ہیں وہ شور میں نہیں کھلتے. خمی فرصت ہے، تفکر فرصت ہے. اس لیے تو حدیث ہے نا کہ عابد کی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی 70 سال کی عبادت اور ایک لمحے کا تفکر یا 1 گھنٹے کا تفکر اس کی عبادت سے افضل ہے. عابد کیسا عابد؟ ایک عابد بنی اسرائیل کا عبادت، بہترین عبادت. تو ملائکہ نے کہا پروردگار تیرا اتنا بہترین بندہ ہے، عبادت ہی کرتا رہتا ہے، عبادت، اس کو کچھ دے. تو کہا کہ میں اس کو کیا دوں؟ کہا جاؤ خود ہی جا کے پوچھ لو، خود ہی جا کے پوچھ لو. یہ صرف سجدے کر رہا ہے، اسے بصیرت نہیں ہے، یہ بس عبادت کر رہا ہے. ملائکہ شخص کی صورت میں گیا، کہا کہ میں خدا کی طرف سے کوئی چیز، تمہاری خواہش، کوئی دعا، کوئی چیز چاہیے. اب بہترین اس کے پاس پانی، ہریالی، عبادت، مزے کر رہا ہے. تو کہا کہ وہ چیز چاہیے خدا کی طرف سے. کہا ہاں اگر کوئی گدھا ہوتا تو کم از کم یہ گھاس ضائع تو نہ ہوتی، گھاس کھا لیتا. تو پھر خدا نے ملائکہ سے کہا دیکھا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، یہ بے بصیرت عبادت کر رہا ہے. میں جانے محترم زندگی اپورچونٹیز، بعض اوقات آپ اپنی زندگی میں پھنستے ہیں، یہ پھنسنا اپورچونٹی ہے. آپ اپنی اپورچونٹیز کو اویل کریں، زندگی میں اویل کریں. جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا اس نے اس اپورچونٹی کو اویل کیا. فرصت ملی اس کو، موقع ملا اس کو. جیسے ہی موقع ملا امام نے اشارہ کیا، آ گیا امام کے پاس. اپورچونٹی اور بھی لوگوں کو ملی. تو کیا ہم اپنی زندگی میں اس فرصتوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تیسری چیز خوف. خوف انسان کو رشد سے روک دیتا ہے.
انسان کو خوف ہو، میری جان میرا مال یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی، انسان کو خوف ہے۔ جن کو خوف تھا وہ کوفہ سے کربلا نہیں آئے، جن کو جان کا خوف تھا، مال کا خوف تھا، وہ نہیں آئے۔ اور جن بعض لوگ جو دوسری طرف تھے امام کے سامنے، ان کو بھی یہی خوف تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہمارے گھر والوں کو جلا دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہی کیا۔ ایسا نہ ہو انسان، یہ چیزیں قربت امام سے انسان کو دور کر دیتی ہیں۔ بس بہت تیزی سے میں اس گفتگو کو سمیٹوں۔ عزیزان محترم، ایک چیز ضد ہے، لجاجت، یعنی انسان اپنی زندگی میں ضد کرتا ہے، یہ چیزیں رکاوٹ دیتی ہیں انسان کو حاصل کرنے میں۔ اگر آپ زندگی میں ہر چیز میں بہت سخت ہیں تو کبھی بھی ہدایت آپ کی طرف نہیں بڑھے گی، موقع آئے گا ضائع کر دیں گے۔ انسان کی زندگی میں بیداری کا موقع ملتا ہے۔ امام ہر کسی کی زندگی میں اسے موقع دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی میں موقع نہیں ملا، ہم اپنے امام کا ساتھ کیسے دیتے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو تو یا لیتنی کنت معکم فافوز، کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص ہے، مشروب شراب، انقلاب آ گیا ایران کا، پابندی لگ گئی، شراب نہیں مل رہی، کئی سال گزر گئے، اب پریشان ہے، مشہد میں رہتا ہے، حرم نظر آیا، اب کہیں اور تو سمجھ میں آیا نہیں، تو امام سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی قدرت ہے اور میں جو ہوں بغیر مشروب کے ہوں۔ پیچھے سے، اب اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، پیچھے سے شخص نے بولا کہ کیا چیخ رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ کہا یہ مسئلہ ہے، کہا میرے پاس ہے، میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی یہ کہا نا، وہیں زمین پہ گر گیا، شرمندہ ہو گیا۔ کہا کیوں؟ ہاں نہیں، میں اس لائق نہیں کہ میں نے کہا، شرمندہ ہو گیا۔ دوسرا بولا، وہ بھی شرمندہ ہو گیا، اس نے بولا کہ میں بھی یہ سب چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ اکبر، امام کیسا امام ہے! یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، کیسے۔ اور ہم لوگ کیسے، ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمہارا تو بیٹا کچھ نہیں ہونے والا، تم تو جنت ونت میں نہیں جاؤ گے، تم کچھ بھی ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی نیاز کھانے آتا ہے، آنے دو۔ کوئی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، آنے دو۔ کوئی ماتم کرنے آتا ہے، آنے دو، آنے دو۔ میری مجلس نہیں ہے، یہ امام حسین کی مجلس ہے، شاید تھوڑی دیر میں تبدیل ہو جائے، شاید آخری آنے والا سب سے پہلی صف میں چلا جائے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ یہ امام ہے، امام نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اور وہ جب گھر سے آیا تھا تو اپنی بیوی کو بہت مار کے آیا تھا، بہت مار کے آیا تھا۔ جب واپس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی دروازے کے پیچھے تھی، تو اس نے ایک جملہ کہا، مجھے اندر آنے دو، میں اب آدم ہو گیا ہوں، انسان بن گیا ہوں۔ بیوی نے جملہ سنا، بے ہوش گر گئی۔ دروازہ باقاعدہ کھلوایا گیا، اندر گیا، بیوی کو ہوش آیا، کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہا جب تم اتنے مجھے مار کے گئے تھے، میں نے امام رضا سے کہا تھا کہ مولا یہ اب گھر نہ آئے اگر یہ آدم نہ ہو، آدم نہ ہو۔ یا علی، آدم نہ ہو۔ ایک جھلک امام کی تبدیل کر دیتی ہے انسان۔ وہ اسی ایک جھلک کے لیے تو منتظر ہیں ہم لوگ، وہ یہی ایک جھلک چاہیے۔ آپ کربلا میں دیکھیں کیسی تجلیاں ہوئی ہیں لوگوں کے اوپر کہ آج ہم سب کو سلام کرتے ہیں۔ تو خوف اپنے وجود سے باہر نکل، خوف رکھے کس کا؟ خدا کا۔ بس دنیا کا خوف، مر جانے کا خوف، چھن جانے کا خوف نہیں ہے کچھ۔ جتنا خوف ہوگا اتنا آپ کے پیچھے دنیا بھاگے گی۔ آپ خوف ختم کر دیں۔ تاریکی سے، اندھیرے سے خوف کس کو ہوتا ہے؟ بچے کو ہوتا ہے۔
بعض اوقات بچوں کو آپ اندھیرے میں جا کے بچے کو چھوڑ دیں، خوف ختم ہو جائے گا. خوف ہوتا ہے نا، آپ زندگی میں جس چیز سے خوف ہے اس کو عمل انجام کرے. لیکن نہ برا کام خدا نہ خواستہ ہے تو خوف ہے، اچھی بات ہے، برے کام سے تو خوف میں ہی رہے. نہ اگر زندگی میں جد و جہد آگے بڑھنے کا خوف، اس کو ختم کر. آخری چیز آج کی گفتگو کی، اور بہرحال آپ سے التماس سے دعا، مایوسی، نا امیدی، یہ انسان کو رشد کرنے سے روکتی ہے، یہ امام کے قریب جانے سے روک. انسان اگر مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، جبکہ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، آگاہ ہو بے شک خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. کوئی بھی شخص رسول کے پاس آیا، رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کتاب کون کرے گا؟ اب ویسے تو پورا نظام خدا کا ہے بھائی، ملائکہ آتے ہیں پانی کے لیے، موت کے لیے، سارے کام ملائکہ، لیکن کام تو خدا ہی کا ہے، خدا نے کہا ہے. تو اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ حساب کتاب کون کرے گا؟ رسول خدا نے کہا کہ خود خدا کرے گا. تو مسکرانے لگا. کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا وہ تو رحمان ہے، وہ امید. اب اس امید کا مطلب نہیں ہے کہ میں غلط کام کروں، نہیں، شرمندہ ہو اگر غلط کام کرو. ہمیشہ یاد رکھیں، جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کو دیکھنے والا خود جج ہے جو اس دن فیصلہ کرے گا، کوئی اور نہیں. مالک یوم الدین دیکھ رہا ہے.